جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن نے برملا کہہ دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ قرآن نے کہا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تمہارا کام شرک پر مبنی ہے، بت پرستی پر مبنی ہے، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے، اور اسی دعوت کو عام کرنے کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اس کام میں تم کیا ہے مجھے اس کام سے تم مجھے روک رہے ہو، اور پھر شرک اور بت پرستی کے ساتھ گناہ کے کام کے ساتھ مجھ سے سمجھوتا کرنا چاہتے ہو۔ نہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تو تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس طرح سے کیا ہے دو ٹوک لفظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن نے کہلوایا، اللہ رب العالمین نے کہلوایا کہ لوگوں میں اعلان کر دو، اور آخری آیت لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے مبارک ہو، میرا دین میرے لیے ہے۔ تم کو بات جب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور غیر اللہ کی پرستش اور عبادت یہ حرام ہے، شرک ہے وغیرہ، اور سماجی برائیاں یہ گناہ کا کام ہے، یہ اگر تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو لکم دینکم، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، تمہیں جس طرح سے بن پڑتا ہے کرو، اور ولی دین، میرا دین میرے لیے ہے، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیا انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد
اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اور زندگی کے ہر شعبے ہر موڑ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ تو جو شخص اس انداز میں اپنی زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ پچھلے کئی خطبوں سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ پچھلی قومیں جو ہلاک و برباد ہوئی ہیں ان کا سبب کیا تھا، ان کے واقعات کو جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ بیان کیا جا رہا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج کے جمعے میں بھی پچھلی قوموں کے تعلق سے بھی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ان کی قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بتلایا گیا تھا کہ پچھلی قوموں کو جو اللہ رب العالمین نے ہلاک کیا، برباد کیا، عذاب نازل کیا ان کے اوپر، تو ان کا سبب کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا؟ صرف کفر اور شرک ہی گناہ نہیں تھا، بلکہ کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ نبیوں کا انکار کرنا اور نبیوں کے ساتھ مذاق اڑانا، سیدھا راستہ دکھلانے والے کو قتل کرنا، ان سب برائیوں کے ساتھ اور ان سب گناہوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے اندر سماجی برائی بھی پائی جاتی تھی، جی بار بار ان کو تنبیہ کرنے کے بعد بھی وہ اپنی سماجی برائی سے باز نہیں آئے، جن کی مثال قرآن نے بیان کی ہے کہ کن قوموں کے اندر کون سی برائیاں تھیں جو سماجی تھیں۔ قوم لوط کے بارے میں بتلایا گیا کہ ہم جنس پرستی یہ برائی عام ہو چکی تھی اس قوم میں، اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک و برباد کیا۔ قوم صالح کے اندر سماجی برائی میں کفر شرک کے ساتھ یہ بھی برائی پائی گئی کہ باقاعدہ نبی کو صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان کیا، سازشیں کی، نیز جو نشانی کے طور پر اللہ رب العالمین نے جو اونٹنی دی تھی صالح علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کے لوگوں کو نشانی کے طور پر دکھاؤ، اس اونٹنی کو بھی ان کی قوم کے لوگوں نے قتل کر دیا، مار ڈالا، پھر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا۔ قوم شعیب کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر کفر شرک کے ساتھ سماجی برائی یہ پائی جا رہی تھی کہ یہ لوگ لین دین میں کمی بیشی کرتے تھے، لوگوں کا مال لیتے تھے زیادہ اور جب دینا ہوتا تھا تو کم دیتے تھے، اور اسی طرح سے رہزنی کرتے تھے وغیرہ، لوٹ مار کرتے تھے۔ سماجی برائیاں پچھلی قوموں کے اندر کفر شرک کے ساتھ سماجی برائیاں بھی آ چکی تھیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک و برباد کیا۔ اور بستی والوں کے ساتھ، بستی والے کا قصہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، گاؤں میں 3 رسول بھیجا اللہ رب العالمین نے، لوگوں نے تینوں کے ساتھ مذاق اڑایا، مارنے پیٹنے کی دھمکی دی، اور اس قوم کے لوگوں نے اس بستی والوں میں سے صرف ایک آدمی ایمان لاتا ہے، اس کو بھی اس بستی والے نے کیا ہے مار ڈالا، قتل کر دیا وغیرہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کو بھی ہلاک و برباد کیا، دنیا سے ہی کیا ہے مٹا دیا، صفائے ہستی سے اور دنیا کے نقشے سے غائب کر دیا، قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ تو کہا یہ جا رہا تھا کہ پچھلی قومیں جو ہلاک و برباد ہوئی ہیں صرف کفر اور شرک کی وجہ سے نہیں، بلکہ سماجی برائیاں جب ان کے اندر آ گئی اور اس کو ان برائیوں سے روکنے کے بعد بھی جب وہ اس سے نہیں روکنے لگے اور ہر دھرمی کرنے لگے اور برائیوں پہ برائیاں انجام دینے لگے، تو اللہ رب العالمین نے ایسی قوموں کا ہلاک و برباد کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے نبی رسول کو اللہ رب العالمین بھیجتا ہے تو دروگا بنا کر نہیں بھیجتا ہے کہ کوئی اگر ایمان نہیں لا رہا ہے، کوئی سیدھا راستہ پہ نہیں آ رہا ہے، کوئی شریعت پہ نہیں چل رہا ہے تو ان کو کیا ہے مار پیٹ کر کے ہاتھ پیر باندھ کر کے چلاؤ، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ قرآن 2 ٹوک الفاظ میں کہتا ہے نبیوں کے زبانی وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہماری ذمہ صرف کیا ہے تم تک کیا ہے صحیح بات کو پہنچا دینا ہے، دعوت و تبلیغ۔ اللہ رب العالمین نے جو پیغام ہم کو دیا ہے یہ پیغام
تم تک پہنچا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے اور یہ پیغام ایسا ویسا ہے، یہ سب کام کرنے کا ہے، یہ سب کام کرنے کا نہیں ہے۔ اتنی ہی ذمہ داری کہ ہم تم تک یہ پیغام پہنچا دیے، اب تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اب اس پہ عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، سرکشی کرتے ہو، بغاوت کرتے ہو یا کیا اور برتاؤ کرتے ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو نبیوں کو یہ کہا گیا وما علینا الا البلاغ المبین، کہہ دیجئے کہ ہماری ذمہ صرف ہے تم تک کیا ہے، باتوں کو صحیح ڈھنگ سے پہنچا دینا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو انما یوحی الی، کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا الہ معبود ایک ہے، تم سب کا الہ اور معبود ایک ہے۔ فہل انتم مسلمون، کیا تم سب مسلمان بنتے ہو، ایمان لاتے ہو یا ایمان نہیں لاتے ہو؟ اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو قبول کرتے ہو یا قبول نہیں کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو یا تیار نہیں ہو؟ تو قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تم سب کا معبود یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین اکیلے ہے، تنے تنہا ہے، انہی کی عبادت جائز ہے، ان کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم سب اس بات کو مانتے ہو، تم لوگ مسلمان ہوتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو، رکھتے ہو یا نہیں؟ تو یہ دو ٹوک لفظ میں نبی سے کہا گیا کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں، لوگوں کو آپ بتلا دیں۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی بن کر دنیا میں کیا ہے آئے اور آپ کو بھیجا گیا، اور آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، جس دعوت کو ان سے پچھلے قوموں نے بھی اپنی ان سے پچھلے نبیوں نے بھی اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت جائز ہے، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی دعوت کو لے کر جناب محمد الرسول اللہ کو اللہ رب العالمین نے مکہ کے سرزمین میں بھیجا، اور یہ اس وقت بھیجا کہ جب سارے لوگ بت پرستی میں اور شرک میں ڈوب چکے تھے، توحید نام کی چیز باقی اب نہیں رہی تھی لوگوں میں، ایک اللہ کے ماننے والے لوگ اب نہیں رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور کہا اب یہ لوگوں کو بتلاؤ، سیدھا راستہ لوگوں کو دکھلاؤ کہ مکہ کی سرزمین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں نے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس گھر کا حج کرنا ہے، طواف کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے اس میں وغیرہ، یہ دعوت دی تھی۔ آج اسی خانہ کعبہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے تک میں اس کے بعد یہ حالات یہ بن گئے تھے کہ جس جہاں سے توحید کی دعوت کا اعلان ہوا تھا، ایک اللہ کی عبادت جہاں کی جا رہی تھی، سارے لوگ کیا ہے وہاں پر حج کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے۔ آج اسی خانہ کعبہ میں کیا ہے 360 چھوٹی بڑی مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ شرک لوگوں کے اندر آ چکا تھا، کفر لوگوں کے اندر آ چکا تھا، بدعقیدگی آ چکی تھی، بدعتیں آ چکی تھیں، سماجی برائیاں آ چکی تھیں، سماجی رسم و رواج لوگوں کے اندر آ چکے تھے، دین ابراہیمی کے لوگ بھول چکے تھے۔ وہی خانہ کعبہ ہے۔ اب اس خانہ کعبہ کو ان 360 کیا ہے مورتیوں سے پاک کرنے کے لیے، اور لوگوں کے اندر جو شرک اور کفر کی غلاظت آ چکی تھی، سماجی برائیاں آ چکی تھیں، اور طرح طرح کی کیا ہے برائیاں اور گناہ کے کام میں لوگ جو ملوث ہو چکے تھے، ان سب سے لوگوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر مکہ کی سرزمین میں بھیجا، اور آخری نبی بنا کر بھیجا، اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے اور سارے جنوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ کو چنا اور پیغمبر بنا کر بھیجا کہ آپ کے بعد اب اس سرزمین میں، اس روئی زمین میں کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ کے کندھے کے اوپر پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، ان کی رہبری کے لیے، ان کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے
لیے ایک بڑا بوجھ، ایک بڑی ذمہ داری آپ کو دی جا رہی ہے، اور آپ جا کر لوگوں کو آپ سمجھائیں، لوگوں کو شرک اور بت پرستی سے کیا ہے لوگوں کو روکیں، ایک اللہ کی دعوت، توحید کی دعوت لوگوں میں پیش کریں، اور لوگوں کو کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور سماجی برائیوں سے لوگوں کو آگاہ کریں، یہ کیا ہے برا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے وغیرہ۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مکہ کے سرزمین میں بھیجا گیا۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر جب بھیجا گیا تو ان کے حالات اس وقت کیا بنے؟ اتنی بڑی ذمہ داری جو عائد کی گئی، 3 سال تک اللہ کے رسول نے خاموشی کے انداز میں چپ کے یہ دعوت و تبلیغ کے کام کو انجام دیا، خاموشی کے انداز میں دعوت اور تبلیغ کے کام کو انجام دیا۔ پہلے ہی دن 4 لوگ ایمان لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 لوگ پہلے ہی دن کیا ہے ایمان لائے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش سے باقی اور 5-6 لوگ کیا ہے ایمان لائے۔ اس طرح سے لوگ کیا ہے ایمان کے حلقے میں بڑھتے چلے گئے، لوگ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد پھر لوگ دوسروں کو سمجھانے کے لیے کیا ہے لگ پڑے، ان کے پیچھے کہ توحید کی دعوت کو ان تک پہنچانا ہے، اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچانا ہے، نبی کی دعوت کو عام کرنا ہے وغیرہ۔ لوگ ایمان لا کر چپ اور خاموش نہیں بیٹھے، خود عمل کر کے خود خاموش نہیں بیٹھے، یہ مومنوں کی پہچان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ ایمان لائیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں ایمان کی، آپ نیک عمل کریں اور دوسروں کو بھی نیک عمل کرنے کی دعوت دیں، آپ برائی سے رک جائیں اور دوسروں کو بھی کیا ہے اس برے کام سے روکیں۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ مومنوں کی ذمہ داری ہے، یہ انبیاء کرام کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو دے کر اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے بھیجا، اور بھیجنے کے بعد لوگوں میں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو عام کیا، اپنی دعوت کو لوگوں میں عام کیا۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّ لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، لوگوں میں جب دعوت عام ہونے لگی تو یہی لوگ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک 40 سالہ زندگی میں کیا ہے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا تھا، کبھی دھوکہ دیتے ہوئے نہیں پایا تھا، کبھی کسی گناہ کے کام میں کیا ہے ان کو نہیں پایا تھا، بلکہ ہمیشہ صادق و امین پایا تھا۔ اور جب ان کے سامنے یہ دعوت توحید پیش کی گئی تو اب قوم کا حال کیا ہوا؟ یقولون، کہتے ہیں اَإِنَّ لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ایک مجنون پاگل دیوانے کی بات پر کیا ہے ہم لوگ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہی قوم ہے، یہی لوگ ہیں جو ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امین و صادق سمجھ رہے تھے، کہہ رہے تھے، اور ان سے زیادہ اچھا اپنے آپ میں یہ لوگ کسی اور کو معاشرے میں نہیں پا رہے تھے۔ جب اسی آدمی نے کیا ہے ان کے درمیان اور ان کے پاس اللہ کا پیغام رکھ دیا کہ اللہ ایک ہے، معبود حقیقی وہی ہے، انہی کی عبادت کرنی ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم تک کیا ہے مجھے بھیجا گیا ہے تمہارے پاس، ان برائیوں سے رک جاؤ اور یہ کام اب کرو۔ تو یہی قوم کے لوگ کیا کہنے لگے اسی نبی کو، اسی محمد کو کہ شاعر ہیں، مجنون ہیں، پاگل ہیں، دیوانہ ہیں، تو ان کا دماغ چل گیا ہے وغیرہ، اور کہا کہ اِنَّ لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، شاعر اور پاگل مجنون دیوانے کی بات پر ہم اپنی معبودوں کو چھوڑ دیں گے جن کی ہم کیا عبادتیں کر رہے ہیں۔ 360 مورتیاں خانہ کعبہ میں رکھی ہوئی ہیں، چھوٹی بڑی، کیا ان سب کو ہم چھوڑ دیں گے؟ یہ کہنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک خفیہ دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد، اور کچھ لوگ جیسا کہ بتلایا گیا ایمان لائے، پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، یہ آیت نازل کر دی کہ آپ کو کھل کے لوگوں میں کیا ہے دعوت پیش کرنی ہے، علی الاعلان، ڈنکے کے چوٹ پر لوگوں کو اب بتلانا ہے، وانذر عشیرتک الاقربین، اب خاموشی سے نہیں، علی الاعلان لوگوں کو بتلاؤ، اور سب سے پہلے اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں کو بتلاؤ۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو کیا ہے ڈرائیے، اللہ رب العالمین کے پیغام کو ان تک پہنچائیے، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے کیا ہے ان کو ڈرائیے وغیرہ۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنی رشتہ داروں کو،
اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں کو بلایا، اکٹھا جمع کیا۔ کہاں جمع کیا، کہاں بلایا؟ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آواز بلند کی، یا صباحا یا صباحا۔ عرب کا رواج تھا یہ آواز جہاں سے بلند ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی مصیبت آ پڑی ہے، سارے لوگوں کو وہاں پر جمع ہو جانا ہے، یہ اس کا مطلب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صباحا کی آواز بلند کر دی پہاڑی پر چڑھ کر۔ اب سارے لوگ جمع ہو گئے، کنبے قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے، اچھی خاصی بھیڑ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات رکھی اور لوگوں سے کہا، کیا کہا کہ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بڑا لشکر تیار ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم مجھے سچ مانو گے یا میری بات کو جھٹلاؤ گے؟ سارے لوگوں نے بیک وقت کہا کہ نہیں، ہم نے زندگی میں آپ کو کبھی جھوٹا تجربہ نہیں کیا ہے، آپ جو کہتے ہیں وہ برحق ہے، وہ سچ ہے۔ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ پیچھے ایک بڑا لشکر تیار ہے، وہ حملہ کرنے والا ہے تمہارے اوپر، تو یہ 100% کیا ہے، صحیح ہیں، آپ کی بات میں صداقت ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جب قوموں اور جب کیا ہے لوگوں کے مزاج کو اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، بھانپ لیا کہ یہ ہم کو جھٹلائیں گے نہیں وغیرہ، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات رکھی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ پیغام اور یہ دعوت دے کر اللہ رب العالمین نے مجھ کو تمہارے پاس بھیجا ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ پیغام رکھنا تھا، لوگوں میں یہ بتانا تھا کہ اپنا ہی حقیقی چچا ابو لہب کھڑا ہوتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، برا بھلا کہنے لگتا ہے اور کہتا ہے تم اسی لیے ہم لوگوں کو یہاں پر جمع کیے تھے، یہی سب سنانے کے لیے جمع کیے تھے۔ اور اس طرح سے کیا ہے نبی کو بددعا دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب، قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، نبی کو بددعا دیتا ہے، اپنا چچا، حقیقی چچا نبی کو کہتا ہے کہ اسی لیے بلائے تھے، اسی کام کے لیے بلائے تھے، اور کیا ہے نبی کو ڈانٹنا، پھٹکارنا، گالیاں دینا وغیرہ یہ ان کا شروع ہو جاتا ہے، اور بددعائیں دیتا ہے کہ تمہارے ہاتھ تباہ ہو، تم ہلاک و برباد ہو وغیرہ۔ اس طرح سے کیا ہے اس طرح سے کیا ہے نبی کو بددعا دے کر لوگوں کو منتصر کر دیتا ہے، وہاں سے خود بھاگتا ہے، لوگوں کو بھی اس مجمع کو بھی منتصر کر دیتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بے اثر کر دیتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اپنے ہی گھر کا آدمی ہے، اپنا حقیقی چچا ہے، ایک خون کا آدمی ہے، وہ اتنا بڑا کیا ہے نبی کا دشمن بنتا ہے۔ کوئی غیر ہوتا، دوسری قبیلے کا ہوتا، دوسری قوم کا ہوتا، دوسری بستی کا ہوتا تو کچھ بات بھی بنتی، اپنے گھر کا اپنا حقیقی چچا اتنا بڑا دشمن بن کے کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کے مجمع کو منتصر کر دیتا ہے اور نبی کو برا بھلا کہتا ہے، بددعائیں دیتا ہے، نبی کی بات بے اثر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کی آیت کو پوری سورت کو نازل کر دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ نبی ہلاک و برباد نہیں ہوئی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا نام لے کر قرآن نے کہا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک و برباد ہو گئے، وتب یہ تباہ ہو گیا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک و برباد ہو گئے، اور یہ ہلاک ہوا، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ان کا مال، ان کی کمائی انہیں نہ بچا سکے، ان کا مال اور ان کی کمائی انہیں نہ بچا سکے۔ سیصلی نارا ذات لہب، بھڑکتی ہوئی آگ میں یہ ابو لہب داخل ہوگا، یعنی جہنم رسید ہوگا، وامرأتہ، اور ان کی بیوی بھی، یہ تو داخل ہوگا ہی، ان کی بیوی بھی اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گی، حمالۃ الحطب، گٹھریاں ڈھونے والی، بوجھ ڈھونے والی، فی جیدہا حبل من مسد، اور ان کی گردن میں کیا ہے مضبوط کھجور کی پوست کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ دونوں میاں بیوی کو جہنمی قرار دیا قرآن نے کہ دونوں کیا ہیں، ابو لہب ہلاک و برباد ہوئے، یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، ساتھ میں ان کی بیوی بھی۔ ان کی بیوی کا کیا کردار تھا؟ ابو لہب نے تو نبی کا انکار کیا،
مجمع عام کو بھڑکایا، نبی کو برا بھلا کہا، نبی کو گالیاں دی، نبی کو بددعائیں دی، نبی کو ستایا۔ لمبی تاریخ ہے، لمبا واقعہ ہے۔ ان کی بیوی کا کیا کردار تھا کہ قرآن نے کیا ہے ان کی بیوی کو بھی اپنے ہی شوہر کے ساتھ جہنم میں ایک کٹھا جمع ہونے کا اور کرنے کا اعلان کیا۔ ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا بھی بڑا قصور تھا کہ ان کا شوہر ابو لہب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا، ایذائیں پہنچاتا، تکلیفیں پہنچاتا، راستہ روک دیتا وغیرہ، بہت طرح کی تکلیفوں میں کیا ہے مبتلا کرتا، سر عام ذلیل کرتا، رسوا کرتا، انکار کرتا وغیرہ۔ اور ان کی بیوی اپنے ہی شوہر کے حامی بھرتی تھی اور ماتھے میں لاد لاد کر کانٹے لاتی تھیں، نبی کے راستے میں بچھایا کرتی تھی تاکہ نبی کو آنے جانے میں پریشانی ہو۔ نبی جس راستے سے گزرتے تھے، گھر سے جس راستے سے نکلتے تھے، کوڑے ڈال دیتی تھی، کانٹا رکھ دیتی تھی وغیرہ، گندگیاں پھینک دیتی تھی۔ یہ ان کا کردار تھا کہ اپنے شوہر کے اس گناہ کے کام میں وہ مدد کر رہی تھی۔ اس لیے صرف ابو لہب جہنمی نہیں ہوا بلکہ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ جہنمی ہوئی۔ تو اس لیے جو لوگ بھی کسی برا کام میں ملوث ہیں تنے تنہا، اور اس کا ساتھی دوسرے لوگ اگر بنے ہوئے ہیں کہ اس برا کام کو سہیوگ پہنچانے میں، آگے بڑھانے میں اور اس برے آدمی کی مدد کرنے میں، تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو کیا ہے اس آدمی کا ہوگا جو کیا ہے برا کام کر رہا ہے، ان کے سہیوگی کا بھی وہی انجام ہوگا۔ تو ابو لہب کو کیا ہے قرآن نے باقاعدہ طور پر جہنمی قرار دیا، ان کی بیوی کو باقاعدہ طور پر جہنمی قرار دیا۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین میں نبی بنا کر بھیجا گیا، اور جو کچھ سماجی برائیاں تھیں ان سے روکنے کے لیے ایک اللہ کی عبادت سے لوگ ہٹ گئے تھے، ان کو ایک اللہ کی عبادت میں کیا ہے جوڑنے کے لیے وغیرہ۔ تو اس طرح کے قوم کے لوگ نبی کی مخالفت میں کیا ہے اتر آئے اور مخالفتیں کیا ہیں شروع ہو گئی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا، قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی کہ کفار کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سمجھوتا کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے معبودوں کو بھی آپ پوجا کر لیں، عبادت کر لیں، ہم بھی آپ کے معبود کی پوجا کر لیں گے، عبادت کر لیں گے۔ یہ اس طرح سے کیا ہے مل جل کر ہم لوگ کیا ہے ہمارے والے کی بھی آپ عزت و احترام کریں، عبادت کریں، تمہارے والے کی بھی عزت و احترام کریں گے اور ان کی بھی۔ تو اس طرح سے کیا ہے لوگوں نے پیشکش کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ قرآن نے برملا کہہ دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ قرآن نے کہا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تمہارا کام شرک پر مبنی ہے، بت پرستی پر مبنی ہے، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے اور اسی دعوت کو عام کرنے کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اس کام میں تم کیا ہے اس کام سے تم مجھے روک رہے ہو اور پھر شرک کے کام کے ساتھ مجھ سے سمجھوتا کرنا چاہتے ہو۔ نہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تو تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس طرح سے کیا ہے دو ٹوک لفظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن نے کہلوایا، اللہ رب العالمین نے کہلوایا کہ لوگوں میں اعلان کر دو۔ اور آخری آیت لکم دینکم ولی دین، ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے مبارک ہو، میرا دین میرے لیے ہے۔ تم کو بات جب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور غیر اللہ کی پرستش اور عبادت یہ حرام ہے، شرک ہے وغیرہ، اور سماجی برائیاں یہ گناہ کا کام ہے، یہ اگر تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو لکم دینکم، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، تمہیں جس طرح سے بن پڑتا ہے کرو، اور ولی دین، میرا دین میرے لیے ہے، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، ایک اللہ کی عبادت میں کرتا رہوں گا اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا رہوں گا۔ اب تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو گے نہیں کرو گے یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اس طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو لوگوں میں عام کیا، اور عام کرنے کے بعد علی الاعلان لوگوں میں توحید کے پیغام کو اور دعوت کو لوگوں میں رکھ دیا، اور قوم کے لوگ جن کو سمجھ میں آیا وہ ایمان لاتے چلے گئے، جن کو نہیں سمجھ میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں کیا ہے اتر آئے اور ان کی مخالفت میں اتر
اتر آئے، ان کو برا بھلا کہنے میں اتر آئے، اور ان کی دعوت کو روکنے کے تعلق سے انتھک کوششیں کیا ہیں دن و رات کرنے لگے وغیرہ، انشاءاللہ تعالی اگلے خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی قوم کے لوگوں نے کیسا کیسا سلوک کیا ہے، کتنی پریشانیاں جناب محمد الرسول اللہ کو اٹھانی پڑی ہیں، جھیلنی پڑی ہیں، تب جا کر کیا ہے توحید کا دعوت یہ عام ہوا ہے، تب جا کر کیا ہے آج اتنے مسلمان پوری دنیا میں آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں وغیرہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے اور انبیاء کرام جو دعوت لے کر آئے تھے اس دعوت کو سمجھنے، اسے قبول کرنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ جو لوگ جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔